وہ مضامین جن کو ہم مرکزی مضامین قرآن کہتے ہیں یا اصول مہمہ کہتے ہیں، وہ 4 تھے: اثبات توحید، اثبات رسالت، صدق الکتاب اور ایمان اور ان کے بعد 4 اور بھی ہیں جن کو اصول ممدہ کہتے ہیں، جو پہلے 4 کے لیے معاون اور ممد ہیں۔ وہ ہیں جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ اور تنظیم و آداب۔ جہاد فی سبیل اللہ، لفظ جہاد جہادہ یجہدو، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اسلامی شریعت میں جہاد کی 13 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 13 اقسام ہیں۔ سب سے افضل ترین جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا، جس کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ جہاد کا مقصد اصلی جو ہے اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کی توحید کا بول بالا ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ جہاد کے مراتب 13 قسمیں ہیں، اور کتنے مراتب ہیں؟ 4 مراتب ہیں۔ جہاد کی کتنے مراتب ہیں؟ 4 مراتب ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو 13 قسمیں ہیں نا، ان 13 قسموں کو کتنے مراتب پر تقسیم کریں گے؟ تو 13 قسمیں ہیں اور 4 مراتب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، جہاد مع النفس۔ نمبر 2، جہاد مع الشیطان۔ نمبر 3، جہاد مع الکفار والمنافقین۔ نمبر 4، جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین۔ جہاد مع النفس پہلا مرتبہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ کس کے ساتھ؟ یعنی آپ کا نفس جو خلاف شرع کہتا ہے، خلاف دین کہتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا۔ اور جہاد مع نفس کہاں؟ دیکھیے نفس کہاں راضی ہوتا ہے کہ بندہ صبح اٹھے جی اور مسجد کے لیے عبادت میں آ جائے۔ تو جہاد مع النفس کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ جہاد مع النفس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علم دین سیکھنا۔ نمبر 2،
علم دین پہ عمل کرنا، نمبر 3 لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، نمبر 4 دین میں پہنچنے والی تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ جہاد مع النفس ہے۔ جہاد مع النفس پہلا مرتبہ ہے۔ ان 4 مراتب میں سے پہلا مرتبہ جہاد مع اور جہاد مع النفس 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 علم دین حاصل کرنا، تو نفس بلا راضی ہے اس بات پہ بندہ سفر کرے، یہ سردی ہے اور ٹھنڈ ہے اور بارش لگی ہوئی ہے اور آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئیں اور درس سیکھیں۔ لوگ مزے سے ہیٹر لگے ہوئے بستروں میں گرم اپنے بیڈوں پہ، نفس تو یہ چاہتا ہے، لیکن آپ اس کے خلاف اس سے لڑ کر اس کو روند کر آتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی، ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ بقدر کوشش اور محنت مرتبے ملتے ہیں۔ مرتبے کیسے ملتے ہیں؟ بقدر محنت اور کوشش مرتبے ملتے ہیں۔ من طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو اٹھتا ہے، جاگتا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اپنے شعر میں، ومن طلب العلا ومن رام العلا من غیر قد، بلندیاں چاہتا ہے اور محنت سویا ہوا ہے، بس میں شیخ الاسلام بن جاؤں، سو جاؤ بن جاؤ گے، چاہتا ہے بلندیاں اور محنت نہیں کرتا۔ ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، ساری عمر لگا دے اس کو مرتبہ ملنا محال ہے۔ ہاں کہتے ہیں تو محنت نہیں کرتا اور تو موتی چاہتا ہے، جی یغوث البحر من طلب اللآلی، جو موتی چاہتا ہے نا وہ سمندروں میں غوطے لگاتا ہے تب جا کے کہیں موتی ملتے ہیں، ایسے ہی مل جائیں گے؟ تو علم کے موتی آپ کو علم کے سمندر میں غوطے لگانے سے ملیں گے۔ تو نفس کے ساتھ جہاد کی پہلی قسم ہے علم دین حاصل کرو۔ نمبر 2 اس علم دین پہ پھر عمل کرو۔ کیا کرو؟ یہ دوسری بات ہے، نفس عمل بھی نہیں کرنے دیتا۔ صبح کا وقت آتا ہے نماز فجر کا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، شیطان پہنچ آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے؟ ارقد ارقد، لفظ دیکھو کتنا پیارا سا کہتا ہے، ارقد لیل طویل، ارقد سو جا، لمبی رات ہے، لمبی رات۔ اور رات پوری نیند کا اتنا مزہ نہیں، یہ جو صبح کی نماز کا اس وقت نیند کا جو مزہ، جو لطف، بندہ کہتا ہے بس یہ وقت تھوڑی دیر مجھے مل جائے کہ میں آنکھیں بند کروں۔ طالب علم کا ایک ارمان ہے، وہ یہ کب میری نیند پوری ہو۔ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک طالب علم کو صبح اٹھنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل تھا۔ اس کو اٹھا دیتے استاد، بھائی چھوڑتے کہاں ہیں، سب کمروں سے نکلو بھائی اذان سے پہلے، اب تیاری کرو اذان سے پہلے، پھر جو ہی اذان ہوگی بیٹھ جاؤ۔ وہ جا کے واش روم میں سویا ہوا ہے، اتنی نیند آئی، سویا ہوا ہے میرا۔ بھائی دروازے دوسرے کھٹکھٹا رہے ہیں، بھائی نکلو بھائی نکلو۔
تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور لوگوں کو گولیاں کھا کے نیند آتی نہیں ہے۔ یہ سو جائے نا، اگر ان کو پورے 2 دن بھی کوئی نہ جگائے نا تو یہ نہیں جاگتا۔ تو عمل کرنا۔ نمبر 3، دین کی طرف لوگوں کو کیا دینا؟ یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اللہ کی قسم بہت مشکل ہے۔ نمبر 4، دین میں پہنچنے والی تکلیف مصیبت پہ کیا کرنا؟ نفس کو روند کے آئے ہو، پھر بیان کرنے لگ گئے ہو، اب جب رد عمل آ رہا ہے تو اب کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اللہ۔ دوسرا مرتبہ جہاد کا، دوسرا مرتبہ جہاد مع الشیطان۔ کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے میں شیطان ڈالتا ہے، ان شکوک اور شبہات کو دفع کرنا۔ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ خبیث لگا ہوا ہے لوگوں کے عقیدوں میں، یقین میں کیا ڈالتا ہے؟ شکوک، شبہات، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس شیطان کے ڈالے ہوئے عقیدے میں شکوک اور شبہات کو کیا کرنا؟ دفع کرنا۔ نمبر 2، خواہش اور شہوت کی مخالفت کرنا۔ کس کی؟ خواہش اور شہوت کی مخالفت کرنا۔ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اور شیطان اس کے ذریعے انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کو خواہش کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کو شہوات کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ بدکاریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو شہوت اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا۔ یہ شیطان کے ساتھ جہاد ہے۔ تیسرا مرتبہ جہاد کا، جہاد مع الکفار والمنافقین۔ کفار منافقین کے ساتھ کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ کفار منافقین سے جہاد کی 4 قسمیں ہیں۔ جہاد بالقلب، نمبر 2 جہاد باللسان، نمبر 3 جہاد بالمال، نمبر 4 جہاد بالید، ہاتھ کے ساتھ جہاد۔ دل سے منافق اور کافر سے کیا ہونی چاہیے؟ نفرت۔ دلی محبت آپ کی صرف اہل ایمان سے ہونی چاہیے۔ نمبر 2 جہاد باللسان، ان کے خلاف اپنی زبان کا جہاد کرو، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، ان کے اعتراضات، ان کے شکوک، ان کے عقائد، ان کے نظریات کو رد کرو۔ نمبر 3 جہاد بالمال، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے خلاف اپنا مال استعمال کرو۔ نمبر 4 جہاد بالید، موقع ہو تو ان کے خلاف کس کے ساتھ جہاد کرو؟ ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ چلاؤ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز سورۃ انفال، توبہ، ان میں آئے گی۔ جہاد کا 4تھا مرتبہ جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین۔ یہ اوپر میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا منافقین کا، تو منافقین کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دل کے ساتھ۔
باقی کفار کے ساتھ، چاروں کی چار قسموں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا مرتبہ جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین، ظالموں اور مبتدعین کے ساتھ جہاد، ان کے خلاف جہاد کی تین قسمیں ہیں۔ جہاد بالید، ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا، کہ جو وہ ظلم اور برائی کر رہے ہیں ان کا وہ ظلم ہاتھ سے کیا کرو، روکو، جو ظالم ظلم کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اس کی مدد کریں، تو ظالم کی کیسے؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے کیا کرو، روکو۔ تو ہاتھ کے ساتھ، شاعر نہیں کہتا زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ ہاں، کوئی پنجرہ فریاد سے نہیں ٹوٹتا، کوئی توڑنا پڑتا ہے تو ٹوٹتا ہے۔ فریاد کرتے کرتے کیا حاصل کرے گا؟ نمبر 2 جہاد باللسان، نمبر 3 جہاد بالقلب۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے کہو غلط ہے، برا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں، جرت نہیں، تو پھر فبقلبہ، کم از کم دل میں اس کو کیا جانو، برا جانو کہ برا ہے، غلط ہے، نفرت کرو اس سے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین، جس کے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، تو پھر وہ سمجھو اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ اللہ، کتنی قسمیں ہو گئی جہاد کی؟ 13 قسمیں ہو گئی، یہ 4 مراتب اور 13 قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے جمع کرنا ہے کر لو۔ نمبر آگے آؤ، دواعی جہاد، عنوان باندھو، دواعی جہاد، جہاد کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ نمبر 1 جہاد، سب سے پہلے جہاد ہو کہ اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کی اشاعت کے لیے، شرک اور بدعت کے خاتمے کے لیے، اشاعت التوحید و سنہ کے لیے اور شرک اور بدعت کے خاتمے کے لیے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 29 ذرا دیکھیے۔ سورۃ توبہ 10واں پارہ ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرمہ اللہ، اور وہ حرام نہیں جانتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین نہیں مانتے دین حق کو، اور دین حق پہ نہیں چلتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی ہے کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو دیکھیے، لا یؤمنون باللہ، مشرک ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، شرک کا خاتمہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرمہ اللہ ورسولہ، جو اور اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے،
بلکہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. اور کس لیے؟ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا غیر اللہ کا ڈر رکھنے کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو تم جہاد کرو تاکہ یہ کفر اور شرک کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اسی طرح سورۃ انفال آیت 39 دیکھو ذرا. سورۃ انفال آیت 39. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان کافروں سے کب تک؟ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے فتنہ. یہاں تک کہ 9واں پارہ ہے، آخری صفحہ ہے سورۃ انفال آیت 39. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. تو دیکھیے کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے لڑو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نمبر 2 جہاد کا مقصد مظلوم کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرو. کس کو آزاد کرنے کے لیے؟ مظلوم. سورۃ النساء آیت 75. سورہ النساء آیت نمبر 75. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں نہیں لڑتے ہو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ حال یہ ہے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، یعنی ان کمزوروں کے چھوڑانے کے لیے جن کو کمزور کیا گیا ہے مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین یقولون ربنا وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، نکال دے ہمیں اے ہمارے رب اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں. وہ کمزور مرد عورتیں اور بچے چلا چلا کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دیں، ان ظالموں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے، ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں. آپ جا کے غزہ میں دیکھو نا، فلسطین میں دیکھو. تو جہاد کس لیے کیا؟ ایسے مظلوموں کو چھڑانے کے لیے، ان کے پنجے سے نکالنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. نمبر 3 کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے. اب جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو گیا، کیا کر دو؟ شروع کر دو. سورہ توبہ آیت 12 13 14. سورۃ توبہ آیت نمبر 12 13 14. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ، مشرک کے ساتھ عہد ہوا ہے، وہ اپنے معاہدے پہ قائم نہیں ہے، اس نے وعدہ کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا ہے. مثلا ایک مثال، انہوں نے کہا جی 2 مہینے جنگ نہیں ہوگی. اب وہ 2 مہینے سے پہلے ہی وعدہ کیا کر دیا اس نے؟ توڑ دیا. وہ لگا ہوا ہے، تم کہو جی 2 مہینے پورے ہوں گے، تو 2 مہینے سے پورے ہونے سے پہلے تمہارا کام پورا کر دیں گے. تو قرآن کہتا ہے جب وہ توڑ دیں اپنے عہد و پیمان کو تو لڑو. وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، معاہدے کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، ان کے عہد کر لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تانا زنی کرے تمہارے دین میں، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ایسے کفر کے لیڈروں کو کیا کرو؟ قتل کرو. انہم لا یؤمنون لا ایمان لہم، بے شک ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان کی قسموں، ان کے عہد و پیمان پہ کوئی بھروسہ، کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں، اور کیوں لڑو ان سے؟ اس لیے لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں. کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں. آیت نمبر 12 میں بھی اور آیت نمبر 13 14 میں بھی اسی کا بیان ہے. ایسے ہی چوتھی قسم، چوتھی وجہ جہاد کی
کہ اگر وہ مقابلے کے لیے آ جائیں، آپ نہیں لڑ رہے لیکن وہ آ گئے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اب کیا کرو؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں، اب لڑو، نہیں لڑو گے تو مارے جاؤ گے، کچلے جاؤ گے۔ تو سورۃ توبہ آیت 36 دیکھیے ذرا، فرمایا وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور لڑو مشرکین سے کافہ، پورے کے پورے، کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح وہ پورے پورے تم سے۔ وہ تو ساری دنیا کے کافر، الکفر ملت واحدہ، ایک ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک تم ہو جو نہ ایک ہوتے ہو اور نہ لڑتے ہو پورا۔ قاتل المشرکین کافہ، لڑو کافروں سے کافہ، پورے کے پورے، پورا پورا، جس طرح کہ وہ تم سے پورا پورا لڑتے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک لفظ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ جتنے بھی ہو جائیں، اگر پرہیزگار تم ہو، متقین تم ہو، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جہاد کی منازل، دوسرا عنوان قائم کرو، جہاد کی منازل۔ جہاد کی پہلی منزل، جہاد کی پہلی منزل ہے مجاہد کی تربیت۔ مجاہد تربیت یافتہ ہونا چاہیے، فوجی ٹرین ہونا چاہیے، اس کی تربیت ہو فوجی کی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ آیت 177 میں مجاہد کے لیے 10 اصول بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 10 اصول بیان کیے۔ 5 کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177۔ ہاں، لفظ پہ غور کرو ذرا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں کہ تم منہ پھیرو مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ کتنی ہو گئیں؟ 5 اصول جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ مجاہد یہ 5 چیزیں اس کے دل میں، پہلے کہ ایمان باللہ مضبوط ہو، ایمان بالآخرہ مضبوط ہو، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر پختہ یقین ہو۔ اچھا، اور 5 کا تعلق جوارح کے ساتھ ہے، وہ کون سے ہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دے مال اللہ کی محبت پر۔ کیا کرے؟ مال دے بھائی، ہاتھ سے مال بھی لگائے۔ ہاں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، تو مال کن کو دے؟ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمبر 2 کیا کرے؟ نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ کیا ہے کسی جگہ جانے کا، کسی کو دینے کا کچھ، تو وہ وعدہ کیا کرے؟ یہ اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، سختیوں میں، تکلیفوں میں، وحین البأس، لڑائی کے وقت، اولئک الذین، تو یہی لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، سچے یہی ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ کیا ہیں؟
متقین ہے۔ اوپر فرمایا لڑو، اللہ متقین کے ساتھ ہیں۔ اب متقین کیسے بنو گے؟ یہ 10 اصول اپناؤ، 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ، 5 کا دل کے ساتھ، اور 5 کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ آگے جی دوسری منزل، جہاد کی دوسری منزل، تمہارا دل بھی تیار ہو گیا، اعضاء و جوارح کی بھی اصلاح ہوگی، پھر کیا کرنا ہے؟ ملک کے اندر اصلاح کرو۔ کس کے اندر؟ جب ملک کے اندر اصلاح ہوگی، امن ہوگا، جب ملک امن میں ہوگا اندرونی حالات سے، تو باہر لڑ سکے گا۔ تو جس ملک کے اندر انتشار ہو، جس ملک کے اندر فساد ہو، جس ملک کے اندر امن نہ ہو، تو کیا وہ ملک اور اس ملک کی فوج وہ دشمن سے لڑ سکے گی؟ دوسرے ملک سے وہ اپنے ہی لانجوں سے نہیں چھوٹے گی تو دوسرے سے نہیں لڑ سکے گی۔ تو یہ دوسری منزل جہاد کی یہ ہے کہ ملک کے اندر اصلاح ہو، امن ہو۔ جب فوج کا اپنا ملک بے امن ہو جائے تو وہ باہر نہیں لڑ سکتی، اور اگر لڑتی ہے تو شکست کھاتی ہے، تباہ ہوتی ہے۔ اب ملک کو کیسے امن میں لایا جائے، اس کے لیے قوانین دیکھیے ذرا۔ ہاں، اس کے لیے 19 قوانین ذکر ہیں، لیکن یہاں اختصار سے کام لے رہا ہوں میں ذرا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں صرف یہ 4 قوانین ذکر کر لیں۔ پہلا قانون قصاص من الظالم، ملک کے اندر امن چاہتے ہو تو ملک میں ظالم سے کیا لو؟ قصاص لو۔ تو جس ملک میں قصاص نہیں ہے، مظلوم روتا ہے، مقتول کے وارث روتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ملک میں امن آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ پہلا قانون ملک کے اندر قصاص من الظالم ہو اور عدل کا نظام ہو تو امن آئے گا۔ اس کی مثال آپ معاشرے میں دیکھ لیں، ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ محلے میں زیادتی ہوتی ہے، وہ جرگے میں بیٹھتا ہے، جرگہ اس کو انصاف نہیں دیتا، وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، پولیس اس کو انصاف نہیں دیتی، وہ عدالت کے پاس جاتا ہے، جج کے پاس ہوتا ہے، جج اس کو انصاف نہیں دیتا، اب وہ کہاں جائے؟ وہ 2 ہی کام کرے گا، یا اپنے آپ کو مارے گا تو یا دوسرے کو مارے گا۔ لیکن جب ملک کے اندر نظام قصاص ہوگا تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اس قصاص کے نظام کو؟ تم تو اس کو ظلم کہتے ہو، ظلم نہیں، ظالم سے قصاص لو، تمام لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ہاں کیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، او عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں کیا چیز ہے؟ زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ قصاص میں وہ بھائی ایک شخص نے قتل کیا ہے، آپ اس کو پھانسی چڑھا رہے ہو، قاتل کو، قاتل پھانسی ہوا، یہ زندگی ہے کہ موت ہے؟ اس ایک کی موت سینکڑوں کی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، علامہ قاسمی کی ایک تفسیر ہے محاسن التأویل، تفسیر قاسمی سے مشہور ہے، عربی میں ہے، بہت ہی پیاری تفسیر ہے۔ اس آیت کے نیچے کہتے ہیں، بلاغت قرآن پہ گفتگو کرتے ہیں کہ عرب کو ناز تھا اپنی عربیت پر، تو قرآن کے آنے سے پہلے وہ کیا کہتے تھے؟ القتل انفع للقتل، القتل انفع للقتل، کہ قتل قتل کو ختم کرتا ہے۔ ایک جرگے میں مشہور جملہ بولتے تھے، قتل قتل کو مختصر سا، یا بعض دوسرے لفظ استعمال کرتے تھے، وہ کیا؟ کہ اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیادہ کرو تاکہ قتل کم ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہنا وہ یہی چاہتے تھے کہ لوگوں سے قصاص میں بدلہ لو، قتل کرو تو باقی نہیں ہوں گے۔ قرآن نے ان کے ساری بلاغتوں پہ پانی پھیر دیا،
کہ ہر قتل کو ختم نہیں کرتا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. کیا لفظ استعمال کیا؟ قصاص کا لفظ استعمال کیا. اور پھر نیچے طلباء کرام ذرا غور کریں، فی القصاص الف لام لگایا، القصاص معرفہ کر دیے اس کو، اور پھر حیاتن کے اوپر تنوین تفخیم تعظیم کی ہے. تو علامہ قاسمی کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ عَظِيمَةٌ. لوگوں، قصاص کا نظام قائم ہوگا، اس میں زندگی ہی نہیں، ایک عظیم الشان زندگی ہے تمہارے لیے، پرامن رہو گے. دوسرا قانون، ملک اندر سے تب پرامن ہوگا جب اندر قانون کے ساتھ، قانون شرعی کے ساتھ مال تقسیم ہو. تقسیم الاموال بقانون الشرعی. تقسیم الاموال بقانون الشرعی، شرعی قانون کے ساتھ کس کی تقسیم ہو؟ مالوں کی تقسیم. زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، صدقات کے کون ہیں، عشر کے کون ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مال تقسیم ہو. کدھر مال لگنا چاہیے، کتنا لگا ہے، صحیح لگا ہے، غلط لگا ہے، فنڈ کیسے لگ رہا ہے، ایک طریقے سے ہو، انصاف سے ہو، عدل سے ہو، شریعت کے مطابق. بہن کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، مالوں کی تقسیم ہو، حقداروں کو حق پہنچے پورا. قانون شرعی کے ساتھ مال تقسیم ہو تو ملک کے اندر نظام امن کا آتا ہے. جب نہیں ہوگا، ایک ہڑپ کرتا ہو اور دوسرا روتا ہو اور رونے کے لیے اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو، تو امن آئے گا، خاک امن آئے گا، روتے رہو گے. اور یہاں تو 20 کروڑ کا فنڈ منظور ہوتا ہے سڑک کے لیے. کتنا؟ 20 کروڑ. نیچے آتے 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 روڈ تک پہنچتے 20 لاکھ رہ جاتا ہے. اوپر سے بجٹ کتنا پاس ہوا؟ 20 کروڑ. نیچے لگتے ہوئے کتنے تک؟ 20 لاکھ تک پہنچا ہے. یہ انصاف ہو تو پھر خاک امن ہوگا. جی یہی قرآن کہتا ہے تقسیم الاموال بقانون الشرعی. مال تقسیم و قانون. بادشاہ نے ملازم سے کہا او بھائی صبح میں نے ریس پہ جانا ہے، گھوڑا کیا کرو، ساری رات اس کو مالش کرو. گھوڑے پر رات ریس جب لگاتے تھے تو رات کو اس کو مالش کرتے کہ وہ تیار ہو، صبح اس کو دوڑاتے. نوکر عشاء کے بعد شروع ہو، کہتا ہے بادشاہ کا دماغ خراب ہے، صبح تک میں گھوڑے کو مالش چاپی کرتا رہوں گا، پاگل ہے. آیا تھوڑا سا تیل تول لگایا، پہنچا، سو گیا. جا کے سو گیا. چور آیا اور گھوڑا لے کے چلا گیا. اب یہ صبح اٹھتا ہے کہ گھوڑا تو نہیں ہے، بادشاہ آئے گا تو میری چمڑی اتار دے گا. دائیں بائیں گھوڑا دیکھا، نہیں ملا. ایک بلی پکڑ لی. کیا چیز؟ بلی پکڑ لی اور اس کو رگڑ رہا ہے، لگا ہوا ہے. بادشاہ صبح کو جب آئے، الو کے چرخے یہ کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ کا گھوڑا مالش کر رہا ہوں چاپی. نے کہا یہ گھوڑا ہے، یہ تو بلی ہے، اندھا ہے. کہتا ہے بادشاہ ساری رات رگڑ کے اتنا سا رہ گیا ہے. ہاں تو ہمارے فنڈ کی مثال وہی ہے، اس کو ہڑپ کر کے نیچے گھوڑے سے کیا بن گیا؟ بلی بن گیا، نیچے ہم تک پہنچتے ہوئے. تو جب یہ حال ہو تو پھر امن نہیں آتا. تقسیم الاموال بالقانون بقانون شرعی. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی آگے جاؤ، اور یہ سورۃ مائدہ میں آپ کے سامنے سورہ نساء میں آئے گا. تیسرا قانون الصوم لارتباط النفس. روزے کا بھی قانون ہونا چاہیے. نظام صوم. مومن بالغ بغیر کسی عذر کے روزہ نہ چھوڑے، سب روزے رکھو. سب جب روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ نفس کو باندھنے کے لیے. کس کو؟ ارتباط النفس.
کس کو باندھنے کے لیے؟ یہ آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ جب ایک مومن بندہ اللہ کی حلال کردہ چیز جو اس کے لیے 100% حلال ہے، اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، طلب بھی ہے، دل بھی مچل رہا ہے میں لے لوں، لیکن 1 مہینہ یا 29 دن وہ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو جب یہ ٹرین ہوا کہ یہ اللہ کی حلال کردہ اور اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تو یہ کسی حرام سے بھی اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ یہ تو حلال ہے، حلال چیز سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ تو ارتباط نفس، اس کو نفس کو قابو میں کرنا اور اپنے نفس کو باندھنے کا طریقہ آ جائے۔ اور یہ قرآن سورہ بقرہ 183 آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ اور کیوں کیے گئے؟ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار۔ تو روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اور روزہ گزر جائے عید آتی ہے کیا؟ تو عید کا فلسفہ ہے لعلکم تشکرون، نعمتیں کھاؤ، خوشی کرو، لعلکم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھا قانون النہی عن الارتشاء، ملک میں رشوت سے منع کر دیا جائے، رشوت بند، کوئی رشوت نہ لے نہ دے، رشوت کے دروازے بند کر دو۔ رشوت کا قانون بند کر دو، اس کو جرم، یہ جرم ہے۔ جب یہ بند ہوگا آپ کا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا، اگر یہ نہیں ہوگا ملک میں کبھی امن نہیں آئے گا۔ اب ذرا اس پہ غور کرو، دیکھو کیسے۔ سورہ بقرہ آیت 188، کس پیارے انداز سے اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اپنوں کا مال آپس میں، اپنا مال آپس میں نہ کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اللہ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، اور ان کے مقدمے حاکموں کی طرف نہ لے کے جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھا لو لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون۔ کتنا پیارا قانون بتایا، فرمایا تمہارا مال ہے، آپس میں بھی اس کو باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے ہو، تو کسی کا مال باطل طریقے میں پہ کھانا تو بطریقہ اولا حرام ہے۔ آیت نے کیا بتا دیا کہ تو یہ نہیں کہہ سکتا میرا مال میری مرضی۔ ہاں تیرا مال ہے، تو اپنی مرضی سے باطل طریقے سے نہیں کھا سکتا۔ جب تیرا مال تیری مرضی نہیں تو تیرا جسم اور تیری مرضی بھی نہیں۔ مال بھی رب کا، اسی کے مرضی کے مطابق، جان بھی رب کی دی ہوئی اور اسی کی مرضی کے مطابق جسم چلے گا۔ اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے لوگ مال کھانے کا ایک اور طریقہ ہے، معلومات کر لیتے ہیں اس زمین میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، بس اس کا مقدمہ لگاؤ، کیس لگا ہوا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صرف اس لیے کیس واپس لے لوں گا لیکن مجھے کچھ نہ کچھ کیا دے دو، حصہ دے دو، جج سے مل جائے، وکیل سے مل جائے، کسی تھانے دار سے مل جائے، کسی اور سے مل جائے، بس کسی طریقے سے۔ فرمایا نہ لے جاؤ ان کے مقدمات کو، ان کے کیس کو جج، قاضی، حاکم، جرگے میں، صرف اس لیے لے کے جاتے ہو تاکہ باطل طریقے سے لوگوں کا کیا کھا لو، مال کھا لو، نہیں۔ تو قانون ارتشاء سے منع کیا ہے۔
رشوت کا قانون ملک سے کیا کر دو. ہاں وہ بڈھی ماسی نے ٹھیک کہا تھا نا، کہا جج صاحب ایسے چو بہت زوراور ہے. مسئلہ لگا تھا تو ایسے چو نے کہا 500 روپے دے کام ہو جائے گا. کیا؟ انہوں نے کہا نہیں رشوت تو نہیں دیتی ہوں. کرتے کرتے عدالت چلی گئی جج کے پاس، کام تو اس کا ہو گیا لیکن 5000 لگ گئے. کیا؟ نے کہا جج صاحب 5000 میں ہی کرنا تھا تو ایس ایچ او زیادہ اچھا تھا، وہ 500 میں کر رہا تھا. اس کو 500 نہیں دیے تو ادھر آ کے کیا دینے پڑ گئے؟ 5000 دینے پڑ گئے. جب اس قانون کو، اس نظام کو ایسے بند کر دیا جائے، روک دیا جائے، اللہ کی قسم ملک امن کا گہوارہ بن جائے. یہ قانون قرآنی ہے اور بہت ہی پیارا طریقہ ہے قرآن کا. تیسری منزل گھر کی اصلاح. کس کی اصلاح؟ گھر کی اصلاح کرو بھائی. یہ اللہ طریقہ کار بتلا رہے ہیں آپ کو، گھر کی اصلاح کیسے کرنی ہے. ملک کی اصلاح، گھر کی اصلاح. گھر کی اصلاح کا ایک طریقہ، آدمی اپنے گھر کے اندر اصلاح نہ ہو آدمی کے تو باہر کیا لڑے گا اور کیا کر سکے گا؟ باہر کیا لڑ سکے گا؟ اس کو تو پھڈا گھر میں ہی پڑا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین ذکر کیے. گھر کی اصلاح کے لیے کتنے قوانین ذکر کیے؟ 18 قوانین ذکر کیے. اللہ، وہ 18 قوانین انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل میں کل کروں گا. پہلا قانون اس میں یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اپنے گھر میں مال خرچ کرے، کنٹرول اپنے پاس رکھے اور خود گھر میں کیا کرے؟ خرچ کرے. سورۃ البقرہ 115 آیت. گھر کا بڑا مال خرچ کرے طریقے سلیقے کے ساتھ، اور گھر کا بڑا اپنے گھر میں ہر فرد کو ایک خاص دائرہ کار میں اختیار دے. آپ نے یہ، آپ کا یہ کام، آپ کا یہ کام. جس گھر میں سارے ہی اپنے آپ کو بڑا کہیں تو وہ گھر چلتا ہے. جب ایک گھر میں ایک آدمی کو بڑا نہ مانا جائے، سارے ہی آدمی اپنے آپ کو بڑے ماننے لگ جائیں، وہ گھر نہیں چلتا تو وہ ملک کیسے چلے گا؟ جس ملک میں ہر آدمی جس کی لاٹھی اس کی، وہ نہیں چلے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ قوانین ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کی کچھ تفصیل کل کریں گے، لیکن بلکہ میں تو کہتا ہوں کل نہیں کرتے، ابھی کرتے ہیں. کل چھوڑو، کل کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، گھر کا سربراہ گھر کی حفاظت کے لیے قوت رکھتا ہو. گھر کا سربراہ گھر کی حفاظت کی کیا رکھتا ہو؟ قوت رکھتا ہو. گھر کا سربراہ ہی ایسا ہو، چور آئے، ٹھیک ہے نا، گھر لوٹ رہے ہیں، اس کے پاس بندوق تھی تو اس نے بندوق لے کے دروازے کے پیچھے کھڑا رہا، مال سارا چور لے کے چلے گئے. صبح کہتا ہے جی ماشاءاللہ میں بڑا ہوشیار ہوں، یہ میں نے بچا لیا ہے، میں نے بڑی حکمت عملی کی. بندوق لے کے وہ دروازے کے پیچھے کھڑا رہا، سب کچھ لوٹ کے چلے گئے. یہ کہے جی میں نے تو بڑی ہمت کی اور بڑا ہوشیاری کا ثبوت دیا ہے، ورنہ تو یہ بھی ساتھ لے کے چلے جاتے. یہ ہو تو یہ گھر کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 216 یہ قانون ذکر کیا ہے. گھر کا سربراہ گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہو. نمبر 3، حرمت والے مہینے میں قتال کا حکم.
حرمت والے مہینے میں قتال کا حکم۔ حرمت کے کتنے مہینے ہیں؟ 4۔ بولو کتنے؟ 3 پیدر پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ محرم اگلے سال کا پہلا مہینہ ہے، تو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور چوتھا ہے رجب، ٹھیک ہے جی۔ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور ان 4 مہینوں کو حرمت ملی کب ہے؟ محرم کو کربلا کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، یہ سورۃ توبہ میں فرمایا جب اللہ نے آسمان و زمین بنائے تو مہینے بھی 12 بنائے، اور حرمت والے اسی دن سے اللہ نے کتنے بنائے؟ 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ بات سمجھا؟ 4 مہینے حرمت والے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217، سورۃ البقرہ آیت نمبر 217، نمبر 4، النہی عن الخمر والمیسر۔ گھر کی اصلاح کرنی ہے نا، منع کرو گھر میں، کس چیز سے؟ شراب اور جوئے سے۔ گھر میں ایک شرابی اور ایک جوئے باز ہو تو پورے گھر کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک چرسی گھر میں ہو تو اس سکون میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے محلے کی خاتون بوڑھی آئی، کہنے لگی وہ فلاں ہے ہمارا خاوند شوہر، اس کو کچھ سمجھاؤ۔ میں کہا کیا کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ عصر کے بعد مرغی کو بھی گولی سے مارتا ہے۔ میں کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں بس وہ اتنا غصے ہوتا ہے، نسوار کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو صرف جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور جب عصر کے بعد نسوار کی طلب بڑھتی ہے تو گھر میں ہم چلتے بھی اگر کوئی پاؤں گھسیٹ کے چل جائے تو اس کو بھی گالیاں دیتا ہے، اتنا غصے ناک ہوتا ہے۔ تو بات سے نشائی شراب اور میسر جوئے سے کیا کر دو؟ منع کر دو، اس کو روک دو۔ گھر شراب اور جوئے سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو نشے اور منشیات اور جوئے بازوں سے پاک رکھے۔ جن کی اولادیں اس چیز میں مبتلا ہیں، جا کے ان کے والدین سے پوچھ لو کس اذیت میں وہ مبتلا ہیں۔ ہاں یہ پہلی پوڑی ہے۔ ہاں یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ نسوار کیا چیز ہے؟ یہ پہلی پوڑی ہے۔ اور پہلے ابھی لوگ کہتے تھے نا کہ النسوار سنت الپٹھان، کہ نسوار پٹھانوں کی سنت ہے۔ نہیں، ابھی یہ النسوار سنت کل انسان، یہ سارے ہی ڈالنے، یہاں تک کہ عربی شیخوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا ہے۔ میں عمرے پر تھا تو جدہ میں ایک بات کرنے کہتا ہے وہ جو شرطے وغیرہ کھڑے ہوتے نا، وہ بھی کسی پٹھان کو دیکھتے کہتے ہیں بھائی دور سے بولتے نہیں، اشارہ ہے کشتا، تو ہم کہتے ہیں اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ پہلی پوڑی ہے۔ اب اللہ معاف کرے طالب علم بھی اس کام پہ لگے، دینی طالب علموں کو سارے کو دیکھو، ادھر درس ہو رہا ہے جیب میں کش 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 کش، اندر ہی جیب میں چنڈی بنا رہا ہے۔ بار آپ جائیں جہاں یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وضو کے نیچے جگہ دیکھیں، میں تو ایک دن دیکھا، میں نے کہا کہ بکری آئی تھی، مینگنیاں پڑی ہیں، میں نے کہا بکری نہیں آئی، یہ اس کام پہ لگ گئے۔ ایک دن مدرسے میں سبق پڑھاتے ہوئے وہ جس پھٹے پہ کتاب رکھی نا وہ الٹ گیا، جب وہ الٹا تو میں نے اس کو دیکھا، اس کے نیچے سارے نسوار چمٹے ہوئے ہیں، سارے پھٹے کے نیچے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ تو ایک ہنس کے کہنے لگا استاد جی مسئلہ یہ ہے، کلاس کے دوران ہی جب اس کو نکالنا پڑے تو کدھر پھینکیں گے، تو نکال کے نیچے سے پھٹے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، وہ ادھر جوڑ گیا۔ او بھائی کب ہم یہ گند ہے، اس گند سے باہر آؤ۔
گاڑی میں ایک نسواری پچھلی سیٹ پر بولتا ہے تو اگلی سیٹ پہ بندہ سانس نہیں لے سکتا، بو جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، جب ایک حکم آیا نا کہ شراب حرام ہے پھینک دو، اللہ کی قسم پھر کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا، کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دیں، تھوڑا سا تو 12-1 بجے کے ٹائم آدھا سا گلاس، نہیں چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ پھر یہ بھی کسی نے نہیں پوچھا حضرت کہ جی ہم پیتے نہیں تو میں تو کاروبار کرتا ہوں، جو دکان بری ہے لاکھوں کی مالیت پر، اس کا کیا کروں، یہ بیچ سکتا ہوں؟ نہیں، اس کو بھی بہا دیا۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہم تو بہت گئے گزرے ہوئے ہیں، ہمیں کیا، اپنے آپ کو روکیے۔ النہی عن الخمر والمیسر، یہ جو میں اتنی تقریر کر رہا ہوں، یہ اس مقصد سنانا انہی کو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عشق اس کشتے سے اپنے آپ کو چھڑاؤ۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک طالب علم، ہم گھر میں مہینے بعد کہیں آتے، وہ مجھے کہتا ہے چھوڑو یہ کشتہ، جیب میں رکھو، یہ راستے کا ساتھی ہے، یہ جب تمہارے پاس ہو نا ماں یاد آتی ہے، نہ بھائی یاد آتا ہے، نہ گھر یاد آتا ہے، ہاں ٹینشن فری ہے، اکیلے ہو نا تو آپ کی خلوتوں میں آپ کا دوست ہے یہ نسوار کی چونڈی۔ یہ بکواسات اور خرافات لوگوں کو لگا دے، پہلے مفت دیتے ہیں، جب لگ جائے نا کہتے ہیں اب بیٹا قضا کرنا، اب تو دیتا رہے، اب اس سے لیتے ہیں۔ دوست کو رنگ پکڑتا ہے دیکھ کے، اس پلیتی سے اپنے منہ کو پاک کرو۔ میں نے انشاءاللہ یہ چھوڑیں گے، کوئی بھی اگر ڈالتا ہو، دیکھو جتنے بھی ہیں آپ سب میں سے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہ ہو کل چھوڑی ہوئی تو درس میں کہیں اور ہی اول پھول نہ کہیں ہیں۔ ہاں لیکن کوشش کریں چھوڑیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو۔ کئی لوگ تو شراب قطعی حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو خیر، النہی عن الخمر والمیسر، سورہ بقرہ 219۔ نمبر 5، اصلاح الیتامیٰ، یتیموں کے حقوق کی اصلاح، خود یتیموں کی اصلاح، خود یتیموں کے مالوں کی اصلاح اور حفاظت، سورہ بقرہ 220۔ نمبر 6، النہی عن نکاح المشرکات، کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ مشرکہ ہے، نکاح کیا، کل آپ کو شرک پہ لگا دے گی، یا آپ نہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو کیا کر دے گی، وہ مشرک بنائے گی، کیونکہ ماں کا اثر ہوتا ہے اولاد پہ۔ تو مشرکہ سے کیا کرو، نکاح نہ کرو۔ اس کا قانون سورہ بقرہ 221۔ نمبر 7، النہی عن الافعال الممنوعہ، افعال ممنوعہ سے منع کرتے جاؤ، جن جن افعال سے منع کیا ہے شریعت نے ان سے رک جاؤ، منع ہو جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گھر کی اصلاح ہے نا، تو فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ حائضہ عورت کے بارے میں، تو فرمایا قل هو اذی، وہ گندگی ہے، حیض کیا ہے؟ دور رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں۔ یہ قانون ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرو، حیض کے دنوں میں اپنی بیوی سے بچو، یعنی ان کے ساتھ بے حجاب نہ ہوا کرو، ہم بستری سے منع فرمایا۔ قرآن سمجھو میرے دوستو، نہیں سمجھو گے نا تو ہمارے پاکستانی قاری جب عربی قاریوں کی نقالی کرتے ہیں، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں روتے ہیں، تو پاکستانی قاری بھی نماز پڑھاتے ہوئے اس کو بھی رونا آ گیا تھا، اور یسألونک عن المحیض، یہ رو رہا ہے، پھر پڑھتا ہے یسألونک عن المحیض، رو رہا ہے۔ او بھائی رونے کی جگہ رو، اس کو ترجمہ نقل تو وہ ٹھیک لگا رہے کہ چلو پیچھے لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہوگی، یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہے ہیں، او بھائی لیکن وہ کدھر رو رہا ہے؟ ایسی جگہ پہ رو، ہاں
ایک پاکستانی نے نماز پڑھائی، بڑی اچھی قراءت کی، عربی نے پیچھے نماز پڑھی، نے کہا ماشاءاللہ قاری صاحب نماز تو بڑی اچھی پڑھائی ہے، لیکن سر یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر ہی چھوڑ دیا ہے، اس کو باہر نہیں نکالا، یعنی کسی جگہ تک مضمون پہنچایا بھی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیوں نہ ہمیں قرآن کا پتہ ہے، ساری زندگی خالی بس ختمانے ہیں۔ تو سورہ بقرہ 222 نمبر 8، معرفت مقصد الجماع۔ آپ نے شادی کی، شادی کا مقصد تو سمجھو، نکاح کا مقصد سمجھو، بیوی کس لیے لائی، اس سے مجامعت کا مقصد کیا صرف خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ نہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے جو اللہ کی عبادت کریں، مومن ہوں، مخلوق کی خدمت کریں، دیندار ہوں۔ یہ اس اولاد نیک اولاد کے لیے انسان شادی اور نکاح کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم، انی اکرہ النفس علی الجماع، میں اپنے نفس کو اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت پہ مجبور کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ مجھ سے کوئی نیک موحد جان پیدا کر دے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو میں عورتوں کو دیکھوں بھی نہ، بیوی کو۔ کتنا پاکیزہ نظام اور کتنی پاکیزہ سوچ دے رہی ہے شریعت، اور قرآن آپ کو کتنا پاکیزہ معاشرہ دے رہا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت 223 نمبر 9، اللہ کے نام کی تعظیم۔ گھر میں یہ بتاؤ، گھر کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرو، اللہ کے ناموں کو تماشا نہ بناؤ کہ اللہ کے نام کی ایک بندے نے قسم اٹھائی، پرواہ ہی نہیں، قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر 3 روٹیاں رگڑ گیا ہے، قسم میں یہ کام نہیں کروں، کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے ناموں کو تماشا کھیل، اللہ کے نام کی تعظیم اور عظمت بٹھاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 224 لکھو یہ، نمبر 10، مسئلہ ایلا، مسئلہ ایلا۔ مسئلہ ایلا، میاں بیوی ہیں، اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، میاں بیوی میں جھگڑ پڑے، خاوند نے قسم اٹھا لی بیوی سے، اور قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ کتنے مہینے تک؟ اب 4 مہینے گزر گئے اور وہ قریب نہیں گیا تو بیوی فارغ۔ اس کی ساری تفصیل اور اس کی 4 صورتیں کہ ایلا 4 مہینے کی قید لگائی، 4 مہینے سے کم کی قید لگائی، 4 مہینے سے اوپر کی قید لگائی، یا کوئی قید نہیں لگائی، یہ 4 صورتیں ہیں، ان کا کیا حکم ہے یہ انشاءاللہ جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو تفصیل کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت 226۔ ان قوانین پہ عمل کرو گے گھر کی اصلاح ہوگی۔ نمبر 11، مسئلہ طلاق۔ طلاق کیا ہے؟ نہیں نباہ ہو رہا، طلاق کی نوبت آتی، کیسے دینی ہے، اس کے احکام کیا ہیں، طلاق کی کس قسمیں کتنی ہیں، کب تک رجوع کر سکتا ہے، کب تک نہیں کر سکتا، کیا رجوع تو کیا ہے، نہیں کیا رجوع تو کیا حکم ہے، یہ ساری تفصیل سورہ بقرہ آیت 229۔ نمبر 12، مسئلہ رضا۔ گھر میں عورتیں ایک دوسرے کے بچوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ دودھ پلا دیتی ہیں۔ اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اس کی اولاد وہ آپ کے بہن بھائی بن گئے ہیں،
آپ اگر لڑکے ہیں تو ان کے بھائی، اگر لڑکی ہے تو ان کی بہن، اور بالکل ان کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی تفصیل سمجھو، گھر میں بتاؤ تو گھر کی اصلاح ہوگی۔ اس کے لیے یہ قانون نمبر 12 ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 233۔ رضاعت کی مدت، رضاعت کا حکم، یہ سارے وہاں ہیں۔ نمبر 13 قانون، عدت المتوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا خاوند اسے چھوڑ مر گیا، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کی کتنی عدت ہے؟ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ ٹھیک ہے جی، یہ قانون سمجھو، اور یہ گھر میں بتانے چاہیے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ عدت میں بھی ہے، اور بس چادر لی ہوئی ہے، غمیوں خوشیوں پہ سب بھی جا رہی ہے، پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے، اور کیا ہے؟ یہ عدت میں بھی ہے۔ نہیں، اس کے لیے قرآن نے قانون بتایا ہے۔ وہ قانون سورہ بقرہ آیت 234۔ تفصیل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تفصیل اپنے اپنے مقام پر ان آیات کی آ رہی ہے، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر کی اصلاح کے لیے قرآن نے کتنے قوانین بتائے ہیں؟ ہاں، 18 قوانین۔ نمبر 1، حکم الخطبہ۔ حکم الخطبہ، منگنی بیاہ کا طریقہ، پیغام نکاح دینے کا طریقہ۔ کسی کو رشتے کا پیغام کس طرح دیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے؟ اس کی تفصیل سورہ بقرہ آیت 235۔ نمبر 15، عورت غیر مدخول بہا ہے۔ میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد ابھی آپس میں ملے نہیں ہے، صحبت مجامعت نہیں ہوئی، طلاق دے دی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے مہر کا کیا حکم ہے؟ یہ قانون نمبر 15 ہے، یہ بیان ہوگا سورہ بقرہ آیت 236۔ اندازہ لگاؤ سورہ بقرہ کا جی۔ تبھی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم نے تو صرف اس کا ایک معنی سمجھ لیا کہ تلاوت ہو تو بھاگ جاتا ہے، لیکن پیغمبر کے فرمان میں اتنی جامعیت ہے کہ یہ قوانین گھر میں ہوں تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ اصلاح ہو جاتی ہے گھر کی۔ قانون نمبر 15 بیان ہوئے، 236 237 آیت لکھا۔ اچھا، قانون نمبر 16، المحافظۃ علی الصلوات، گھر میں یہ قانون ہو کہ نمازوں کی حفاظت۔ قانون نمبر 16، گھر میں نمازوں کی کیا ہو؟ حفاظت۔ آپ سچ بتاؤ، یہ پورا چارٹ 18 قوانین کا بندہ بنا کے گھر میں رکھے دیوار پہ اور بیان بھی کیا جائے، کتنا بہترین ہے۔ گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بڑے پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نمازوں کا کہہ رہے ہیں، ماں اٹھی بیٹے کو کہہ اٹھو، بیٹی کو کہہ رہی اٹھو، ہیں گھر میں بڑے اٹھتے ہیں اور گھر میں ایک آواز اٹھتی ہے۔ دادا جی تو ہمارے 7-8 مہینے ہو گئے فوت ہوئے، جب سارے اس طرح بڑا گھر تھا ہمارا، اکٹھے رہتے، تو دادا جی اٹھتے تو وہ ایک کے دروازے کو جا کے وہ لاٹھی سے مارتے، بھائی اٹھو۔ اب ان کا پھیرا ختم ہوتا، وہ مسجد کی طرف چل پڑتے تو دادی کا نمبر، انہوں نے ڈنڈا لیا، وہ عصا ایک کے دروازے کو مارے، اٹھو بھائی۔ کتنا پیارا انتظام ہے، اٹھو بھائی نماز پڑھ۔ ہم روتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے مردار پڑے رہتے ہیں، نماز نہیں ہے تو خاک برکت آئے گی۔ برکت کے لیے وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور فرض نماز کا یہ عالم ہے،
پاگل ہو گئے ہیں لوگ. یہ تعویذگر بھی بیوقوف کا بچہ جو ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی. یہ تعویذ منڈ منڈ کے دیے جا رہے اور یہ بھی نہیں بتاتا. وظیفے تو بتاتا ہے لیکن فرض کا بھی تو کہو. کبھی کبھی ڈاکٹر ہی اچھے ہوتے ہیں. میں کبھی حیران ہوتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا, اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا, اتنے میں ایک اور مریضہ آئی تو مجھے کہنے لگے ٹھہرو آپ سے کوئی بات کرنی ہے, میں ایک دو مریض جو ہے فارغ کر لیتا ہوں ان کی چیک اپ کر کے. تو پتہ ہے مریض سے ڈاکٹر کیا کہنے لگا, بیٹی یہ دوائی ہے نا یہ آپ نے بالکل نماز فجر کے بعد مصلی ہی پہ لینی ہے. یہ دوائی آپ نے نماز فجر کے بعد مصلی ہی پر لینی ہے. میں نے کہا اب یہ کسی کی مانے یا نہ مانے لیکن ڈاکٹر کی کوئی ایک طریقہ کار ہے. اپنے بچوں کی تربیت, اپنے گھر کی تربیت, پیار طریقے سے اصلاح کرو اپنی اولاد کی. تو یہ کتنے قوانین ہوئے؟ ہاں یہ قانون ہے سورہ بقرہ 238 نمبر آیت, حافظوا علی الصلوات. نمبر 17 الوصیۃ للازواج. مر کے تو جا رہے ہو, بیوی چھوڑ کے جا رہے ہو, ان کے لیے کیا کر جاؤ؟ وصیت کر جاؤ. کچھ باتوں کی وصیت کر جاؤ. بھئی میں مرتا ہوں, اپنی بیوی کو یہ کام ہے, اچھی باتوں کی کیا کر جاؤ؟ وصیت کر جاؤ اپنی بیوی کو, اپنی اولاد کے متعلق. صرف یہ نہیں مال کے متعلق نہیں, بہت ساری وصیتیں کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ 240 نمبر 18 حکم المتعۃ. جن عورتوں کو طلاق دی جائے تو طلاق شدہ عورتوں کے معاملات کیا ہیں, ان کو کیسے رخصت کیا جائے گا؟ مہر ہے تو کتنا دیا جائے گا؟ اگر مہر نہیں ہے تو صرف دستور کے مطابق, جس کو قرآن متعہ کہتا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ دے دو. متعہ ٹھیک ہے نا, ایک تو وہ شیعوں والا متعہ وہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. ہاں یعنی ایک عورت کو طلاق دی, اب اس کو کپڑے کا جوڑا دیا, جوتا دیا, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ مہر نہیں ہے طلاق دی بالکل ایسے ہی رخصت کر دو, نہیں. آخر کچھ وقت گزارا ہے تو رخصت بھی ایک خاص طریقے سے کرو. یہ آپ کی سورہ بقرہ آیت 241. سورہ بقرہ میدان جنگ کے قواعد. آگے جاؤ, کس کے قواعد؟ یہ تو گھر کی اصلاح ہو گئی نا, اب میدان جنگ کے قواعد. میدان جنگ کے قواعد میں سورہ انفال, سورہ انفال میں 6 قواعد بیان کیے ہیں. کتنے؟ 6 قواعد. اور ہر قاعدہ لفظ یا ایھا الذین آمنو سے بیان کیا ہے. سورہ انفال میں کتنے قواعد ہیں میدان جنگ کے؟ 6. ہر قاعدہ کون سے لفظ سے؟ یا ایھا الذین آمنو سے. اور قواعد ذکر کرنے سے پہلے سورت کے بالکل آغاز میں اللہ نے 3 اوامر اور مجاہد کی 5 صفات ذکر کی ہیں. کیا شان ہے! 3 اوامر اور مجاہد کی 5 صفات ذکر کی ہیں. کون کون سی صفات ہیں؟ ذرا پہلی صفت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن مجاہد وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. یہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ وجلت قلوبہم. نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ہاں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھ جاتا ہے تو ان کا ایمانی اثر ظاہر ہونا چاہیے. ان سے مومن کے اوپر اس کا ایمانی اثر ہونا چاہیے, مضبوط ایمان ہونا چاہیے. نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن مجاہد کا توکل بھروسہ اپنے رب پہ ہونا چاہیے. چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ. مومن مجاہد نماز کا پابند ہونا چاہیے.
بندہ کرے جہاد اور نماز شماز تو نہیں ہوگا، ناکام ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کرے۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو مال دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ لڑائی کے ساتھ ساتھ مال بھی لگاتے ہیں، جان کے ساتھ مال بھی لگاتے ہیں۔ 5 صفات مجاہد کے ذکر کرنے کے بعد 6 قاعدے ذکر کیے۔ پہلا قاعدہ کہ مجاہد میدان جہاد میں بزدلی نہ دکھائے، یہ پہلا قاعدہ ہے، اور یہ یا ایھا الذین آمنو سے بیان ہوتا ہے آیت نمبر 15۔ مومن مجاہد میدان میں بزدلی نہیں دکھائے گا، پیٹھ نہیں پھیرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو۔ ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ جا کے السلام علیکم ایسے نہیں، جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو، لڑائی ہو، جنگ میں آمنا سامنا ہو تمہارا، تو فلا تولوہم الادبار، دشمن کو پیٹھ نہیں پھیرنی۔ ہاں شاہ بنا رہے دشمن تب شاہ نہ رہا غرض ہے، سمجھ آئی؟ پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اچھا اگر کوئی بندہ پھیر لے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آیت نمبر 16، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو پھیرے گا اس دن، کس دن؟ یعنی جنگ والے دن، میدان جنگ میں پیٹھ پھیرے گا۔ یا اللہ تو جنگ میں تو پیٹھ پھیرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا ہاں 2 صورتوں میں۔ کتنی؟ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے، چال بدلو لولا، بھاگا نہیں ہے، بزدلی نہیں، صرف کیا پھیرنے کے لیے؟ چال بدلنے کے لیے، پیٹھ پھیری پھر حملہ ور ہوا۔ سمجھ آ رہی؟ اس کی اجازت۔ اچھا او متحیزا الی فئۃ، یا آپ لڑ رہے ہیں، فوجی لڑ رہے ہیں اپنی فوج کے دستے کے ساتھ، چلتے چلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تو پیٹھ نہیں دکھا رہا، لیکن پیٹھ پھیرتا ہے، بھاگ کے آتا ہے کس کے پاس؟ اپنے اس جتھے اور گروپ کے پاس آنا چاہتا ہے، دشمن سے نہیں بھاگا، اپنے گروہ کے پاس آنا۔ تو اس صورت میں اگر پیٹھ پھیر لی تو کوئی مسئلہ، اس کے علاوہ اگر پیٹھ پھیری تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اب پھرے گا تو اللہ کے غضب کے ساتھ پھرے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں اپنے شیخ کا، جی پسند ہے؟ پسند آئے گا۔ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ ابھی پڑھا، اعلائے اللہ کی توحید کے لیے۔ جہاد کس کے لیے؟ اچھا تو اب لفظ جہاد اپنا کوئی اس میں خوبصورتی نہیں، اس میں خوبصورتی آئی ہے کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے، تو توحید کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اب جو بندہ جہاد سے منہ پھیرتا ہے، دشمن کو پیٹھ دکھاتا ہے، تو اس کے اوپر فرمایا اللہ کا غصہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے اتنی سزا۔ تو جو شخص اللہ کی توحید سے پیٹھ پھیرے، اللہ کی توحید کی طرف پیٹھ پھیر دے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ افسوس کہ پوری زندگی پگڑیوں والوں نے، جبوں والوں نے گزار دی ہے، لیکن اللہ کی توحید نہیں سنائی، اور اس کو جرم بھی نہیں سمجھا جاتا کہ میں نے اللہ کی توحید کی بھی کوئی خدمت کی ہے۔ لیکن یہ مشکل ہے، خدا خواہی بلا خواہی۔ آگے جاؤ، دوسرا قاعدہ، میدان جہاد میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ترک نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ میدان کارزار میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، دوسرا قاعدہ ہے۔ آیت نمبر سورہ انفال آیت 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے
رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کو نہیں ترک کرنا۔ تیسرا قاعدہ سورہ انفال آیت 20، تیسرا نمبر قاعدہ، امیر حرب، مجاہدین تمہارا امیر حرب، جو تمہارا کمانڈر امیر حرب تمہیں دعوت دے جہاد کی طرف، تو پھر لبیک کہہ کے اتر جانا، پھر سستی نہ کرنا۔ جیسے سورہ انفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں دعوت دیں، بلائیں، لما اس چیز کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو جہاد میں تمہاری کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ تو آیت نمبر 24 آگے، قاعدہ نمبر 4، چوتھا قاعدہ، خیانت نہ کرو گے۔ یہ نہیں مال بھی ملے گا، غنیمتیں بھی آئیں گی، تمہیں بہت ساری فتوحات ملیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو نیت تو اچھی ہو، وہاں چند چیزیں دیکھ کے تمہاری بس منہ میں پانی آ جائے اور خیانت کرنے لگ جاؤ، یا قوم کے چندے اکٹھے ہوئے ہیں اس میں کیا کرنے لگ جاؤ، ہاں زلزلے کا مال ہڑپ کھا رہے۔ وہ ایک نظم بنی تھی نا، جب پاکستان میں زلزلہ ہوا تھا بڑا فنڈ آیا، تو کسی نے پشتو میں نظم بنائی تھی، خلق زلزلے اخوڑو منگ زلزلہ اخوڑا، ہاں یعنی زلزلے نے لوگوں کو کھا لیا ہے اور ہم نے زلزلے کو کھا لیا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے تھے جن کو زلزلہ نگل گیا، اور جو بعد میں بچ گئے تھے وہ زلزلے کو نگل رہے تھے، ہاں رہے کھا رہے۔ خیانت نہیں کرو گے، اور یہ کہاں؟ سورہ انفال آیت 27، سورہ انفال آیت 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، قاعدہ نمبر 5، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ سورہ انفال آیت 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فیصلہ کن چیز مقرر کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ ہاں اللہ اکبر، فیصلہ کن چیز بنا دے گا تمہارے لیے۔ اللہ۔ نمبر 6، قاعدہ نمبر 6 فرمایا، وہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 6، یہ پیچھے جتنے بھی قاعدے بیان ہوئے اس پہ مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمن سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ فاثبتوا، جو میں نے کہا ہے اس پہ کیا رہو؟ ڈٹ جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اصول ممدہ میں سے دوسرا اصول ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ عنوان تبدیل کرو بھائی، دوسرا اصول کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ کیا خرچ کرنا؟ ہاں، 4 آدمی اکٹھے ہو جائیں، کہتے ہیں تنظیم بناتے ہیں، اور سارے کنگال ہوں، کام ہوگا؟ پائی ایک ہی بھی نہ لگے۔ دنیا کے سارے مذاہب دیکھ لو، اپنے باطل مذہب کے لیے کتنی فنڈنگ، کتنا مال خرچ کرتے، کتنا منصوبہ بناتے ہیں۔ ان کے ہسپتال آپ کے ملک میں بنے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سے پیار ہے؟ ان کو دلی محبت ہے ان کو آپ سے؟ نہیں، وہ اپنے دین اور مذہب کی تشہیر کے لیے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان، آپ کب مال خرچ کرو گے؟ آپ کے تو قرآن کا 1/8واں حصہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ 8 مضامین تھے تو 8واں ایک مضمون انفاق فی سبیل اللہ،
تو قرآن کا 8واں حصہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مال لگاؤ۔ اللہ، اور مزے کی بات یہ، شیطان اتنا خبیث ہے، جب بندہ مشرک اور کافر ہوتا ہے تو اس کو اتنا رغبت دیتا ہے، یہ مال لگاتا ہے قبروں پہ، مردوں پہ، مزاروں پہ، اڈوں پہ، بے حیائیوں پہ۔ اور جب موحد بن جاتا ہے تو اتنا کٹر ہوتا ہے، پھر اللہ کے نام پہ بھی نہیں لگاتا، اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اب اس نے تقریریں سن لی ہے نا کہ بھئی توحید ہے، جنت پکی ہے۔ ہاں بس توحید ہے، جنت پکی ہے، مال شاء نہیں لگانا ہے، اب جیب میں اس کے بچھو ہیں۔ قرآن ہمیں ابھارتا ہے۔ میں نے رات کو مطالعہ میں دیکھا، میں نے ذہن میں ایک چیز آئی، میں نے کہا یہ تو دیکھوں کہ قرآن میں انفقوا، ينفقون، نفقتم، انفقتم، انفقا، یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس لفظ کے ساتھ قرآن میں ان الفاظ اور اشتقاق کے ساتھ 73 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ 70 3 73 مرتبہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا خرچ کرو؟ مال خرچ کرو میرا بھائی۔ اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اور اس کے اوپر اللہ ترغیب بھی دیتے ہیں۔ ترغیب کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، مثلا سورہ بقرہ 195 ذرا دیکھیے، سورۃ بقرہ آیت 195، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں مال، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو، نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ تو دو لفظ تو بڑے عجیب ہیں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب ہے میرا دوست؟ یعنی مال خرچ کرو، ہلاکت سے بچو گے، دین پہ مال لگاؤ، نہیں کرو گے تو گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کس میں ڈال رہے ہو؟ ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں مال، کبھی اللہ ترغیب دیتا ہے مال خرچ کرو، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کبھی ترغیب میں یوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، کتنا؟ تو لفظ کیا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالہم، سورہ بقرہ 261، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، صفت ان لوگوں کی، حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثل دانے کے ہے، اس دانے کے انبتت 7 سنابل، جو 7 خوشے نکالے، بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ ایک مثال اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے ہوئے کی ایسے ہے جیسے ایک دانہ جو زمین سے اگے اور اس کے درخت میں 7 بالیاں، 7 سٹھے، 7 وہ وگے پیجا نہیں، ہاں 7 بالیاں لگی ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو 7 میں کتنی ہوں گی؟ تو یہ 700 کتنے سے نکلے ہیں؟ ایک دانے سے۔ فرمایا میرے راستے میں ایک لگاؤ گے کتنا دوں گا؟ 700 گنا بڑھا کے دوں گا۔ ایسی تجارت کائنات میں کوئی دیکھی ہے کہ 1 روپے کے بدلے میں 700 دے؟ یہ صرف اللہ کے ساتھ تجارت ہے، ایک کے بدلے 700۔ اور اس کا ایک دوسرا، یہ تو سادہ مفہوم ہے نا، ایک دوسرا مفہوم، تم 1 روپیہ لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا، 1 مرتبہ خرچ کرو گے، اس سے 700 لوگ پیدا ہوں گے دین کی خدمت کے لیے، دین کے 700 کام کھلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دین پہ مال لگانے کا یہ فائدہ؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک دانہ خرچ کیا، 700 دانے نکلے۔ دین پہ اس طرح مال لگاؤ، 700 راستے اور کام دین کے کھلتے جائیں گے۔ تو مال لگاؤ، فنڈ لگاؤ اس پہ۔ آگے جی، کیا یہ سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کا مال، جن کی کمائی حلال کی
دین پہ، دینداروں پہ، خدمت خلق پہ لگتی ہے۔ آگے جی، اور سورت، پوری سورت بھی اللہ نے اس مسئلے کے لیے اتاری ہے، سورت الحدید، پوری سورت صرف اس مسئلے کے لیے اتاری ہے، مال خرچ کرو، ترغیب دی 5 وجوہات سے۔ کتنی وجوہات سے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں، اور قرآن کریم کی بلاغت اور میرے شیخ کو دعائیں دیں کس انداز سے قرآن کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا دیکھیے، الترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ بالوجوہ الخمسہ، 5 وجوہات سے اللہ کے راستے میں مال لگانے کی طرف ترغیب۔ سورہ حدید آیت نمبر 7، پہلا طریقہ، پہلی وجہ، ان المال للہ فانفقوہ، پہلا کہ مال اللہ کا ہے۔ لوگوں، مال کس کا ہے؟ تو جب اللہ کا ہے فانفقوہ، خرچ کرو۔ کمال باہر جاؤ، ہوا ہے تیز گاڑی۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ مال خرچ کرو۔ کیوں؟ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو خرچ کرو۔ دوسرا طریقہ، اور یہ کہاں؟ سورہ حدید آیت 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، وانفقوا، خرچ کرو مال، وہ مال جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ کسی اور کے پاس تھا، وہ گیا تمہیں دے دیا ہے، تو مال کس کا ہے؟ تیرا نہیں، تجھے اس میں جانشین اللہ نے بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے خرچ کرو۔ دوسرا طریقہ، ان المال باق منکم الی اللہ، تم چلے جاؤ گے، یہ مال باقی رہے گا اللہ کے پاس، یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا، تو کیا کر؟ خرچ کر اللہ کے راستے میں۔ ان المال باق منکم الی اللہ، تم سے مال رہ جانے والا ہے اللہ کی طرف۔ یہ کہاں؟ سورہ حدید آیت 10، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث، آسمان و زمین کا میراث کس کے پاس رہے گا؟ اللہ کے پاس رہے گا۔ جب اللہ کے پاس رہنے والا ہے، تو نے چلا جانا ہے تو خرچ کر۔ کتنے وجوہات؟ تیسرا طریقہ، تیسری وجہ، سلم، تو اللہ فرماتے ہیں مان لیا، تسلیم کر لیے کہ ان المال لکم، مال تیرا ہے یار۔ کیا؟ او میں مان گیا، مال تیرا ہے یار، لیکن فَأْتُوهُ لِلَّهِ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ، اللہ کو قرض کے طور پر دے دو۔ سمجھانے کا انداز سمجھ میں آیا؟ مان لیا مال تیرا ہے، لیکن اللہ کو کس طریقے پر دے؟ قرض کے طور پر تو دے۔ اب تو سانپ نہ بن۔ سورہ حدید آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے قرض حسنا؟ بطریق قرض عطا کر، اللہ، اور قرض اللہ واپس کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کیونکہ قرض ایسی چیز ہے بندے کو امید ہوتی ہے واپس ملنے کی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا میں آپ نے کسی کو قرض دیا اور واپس میں 1 پائی بھی زیادہ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور کو دو گے واپس لوگے تو سود ہو جائے گا، مجھے دو گے میں دگنا کر کے دوں گا، مجھ سے کون پوچھے۔ فرمایا اللہ کو قرض دے دو، اور اللہ کیسے لٹائے گا؟ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کے لیے اس کو کیا کر دے گا؟ دگنا کر دے گا۔ آگے چوتھا طریقہ، مان میرا بندہ، ان المال زینت وتفاخر، مال تو دنیا کی زینت ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا الْمَتَاعُ، دنیا کا جتنا بھی مال ہے یہ ایک ٹاکی ہے، ایک متاع ہے۔ کیا ہے؟ متاع۔ دنیا کا مال
نہیں ہے مگر زینت اور تفاخر، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ متاع۔ اب آپ کہیں متاع کیڑی بلا دنا ہے؟ متاع کا معنی امام اصمعی فرماتے ہیں میں اس بات کے پیچھے لگا رہا کہ یہ لفظ متاع دا معنی کی ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تو میں دیہات میں گیا، ایک دیہاتی عورت لگی ہوئی برتن دھو رہی ہے، ٹاکی اس کے پاس ہے، برتن دھو رہی ہے، جو ہی اس نے وہ ٹاکی ادھر رکھی، کتا آیا، اس نے منہ ڈالا، ٹاکی لے کے بھاگ گیا۔ تو پتہ عورت کیا کہہ رہی چلا کر؟ کہتی ہو جاء الکلب واخذ المتاع وفر الی الجبل، کتا آیا اور متاع لے کے چلا گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اس کو متاع کہتے ہیں؟ تو اللہ نے دنیا کو متاع کہا اور متاع الغرور دھوکے کا متاع کہا، یہ تشبیہ کس طرح؟ جس طرح وہ ٹاکی کھانے کی چیز نہیں تھی، صرف اوپر ہلکی سی تری لگی ہوئی تھی کٹوی کی، تو کتا اس پہ دھوکا کھا گیا۔ او لوگو یہ دنیا متاع ہے، اس پہ دھوکا نہ کھاؤ۔ فرمایا یہ دنیا متاع ہے، جب متاع ہے تو خرچ کرو، بدلے اللہ دیتا ہے۔ سورہ حدید آیت 20، سورۃ حدید آیت نمبر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنے ہو گئے؟ پانچواں طریقہ کہ او میرا بندہ، او انسان، لیس فی الاموال رفع الغموم والہموم، او میرا بندہ لیس فی الاموال رفع الغموم والہموم، دنیا کے اس مال میں غم اور ہم دور کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیس فی الاموال رفع الغموم والہموم، دنیا کا مال یہ غم بھی دور نہیں کر سکتا اور ہم بھی۔ ہم کہتے ہیں اس غم کو جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ کبھی کبھی بندہ ویسے ہی پریشان ہوتا رہتا ہے، اور غم وہ غم، اس غم پریشانی کو جس کا سبب کیا ہو معلوم ہو۔ تو مال تیرے دل کا غم دور کر سکتا ہے، غم ہم دور نہیں۔ ہاں غم اور ہم دور ہوتا ہے توبہ، استغفار، عمل صالح، درود پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، اللہ تمہارا غم بھی دور کر دے گا، ہم بھی دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، میرے جمعے کا بیان ہے اس کے اوپر 40 سے اوپر صرف فوائد دنیاوی اخروی میں نے درود پاک کے ذکر کیے ہیں، اور فضیلتیں بہت اہم چیز ہے، سنیے۔ اچھا اللہ تو فرمایا مال غم اور ہم دور نہیں کر سکتا، تو پھر خرچ کیوں نہیں کرتا؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ سورہ حدید آیت 12، سورۃ الحدید آیت نمبر آیت نمبر 22، سورہ حدید آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو تمہیں مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے زمین میں، مصیبت پہنچتی زمین میں، اور تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ تکلیف مصیبت لکھ دی ہے اس نفس کے پیدا کرنے سے بھی پہلے۔ تمہارے نفس کے پیدا کرنے سے پہلے میں نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا۔ تو پھر مال اس تقدیر والی چیز کو ہٹا سکتا ہے؟ بولو، غم کو دور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ حادثات جب آتے ہیں تو مال کے ہوتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک گھی کا مل ہے، تو ان کے مالکان وہ نئی گاڑی خریدنے کے لیے 3-4 کروڑ 5 کروڑ کی گاڑی کراچی سے خریدی،
تو باقی بائی ایئر آنے لگے، انہوں نے کہا گاڑی نئی ہے، بائی ایئر نہیں جاتے، گاڑی پر ہی جاتے ہیں۔ پوری فیملی آ رہی تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، سب شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ غازی میں ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں نا، تو ان سے وہ گھی خریدا کرتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے، اچھے لوگ تھے۔ لیکن یہ بات بتا رہا ہوں کہ مال آپ کے غم اور ہم کو، مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسی طرح 5 طریقے میں نے ذکر کر دیے۔ اصول ممدہ میں سے تیسرا اصول ہے تنظیم، اور چوتھا ہے کیا؟ آداب۔ کیا مطلب ہے؟ منظم رہو، تتر بتر نہ رہو، اور ان آداب کی رعایت کرو جو تمہیں منظم رکھتے ہیں۔ وہ کب بیان ہوں گے؟ کوشش کرتا کہ آج مکمل ہو جاتے، لیکن وقت نہیں ہے، تو کل اس کو مکمل کر کے چند اصطلاحات پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ تفسیر شروع کر دیں۔